بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز بہاولپور نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد محمود۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ سینئر قانون دان اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں۔ میں آج رحیم یار خان ڈسٹرکٹ کورٹ میں موجود ہوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں چودھری بشارت علی ہندل صاحب۔ آپ 2010 میں جنرل سیکرٹری رہ چکے ہیں اور آپ 2022 اور 30 کے پریزیڈنٹ بار بنے ہیں۔ تو آج ہم ان سے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات کریں گے، آپ کے منشور کے حوالے سے بات کریں گے اور وکلا برادری کے لیے آپ اپنے ٹینور میں کیا اصلاحات لائیں گے۔ تو آئیے چودھری بشارت علی ہندل صاحب سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم ہے آپ خیریت سے سے۔ ہیں؟ الحمدللہ، سب سے پہلے تو بہت مبارکباد، اللہ پاک نے آپ کو کامیابی دی ہے سر۔ بہت مہربانی، شکریہ۔ سر، اگر ہم تعلیم کے حوالے سے بات کریں تو دنیا کے اندر جتنے لوگوں نے کامیابی حاصل کی ہے تعلیم کی وجہ سے کی ہے، تو سر میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی، آپ کا تعلیمی سلسلہ کیسا رہا؟ میں نے رحیم یار خان میں ہی اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ یہاں پہ کرسچن کمیونٹی کا ایک سکول ہے اچھا جو بیس بچوں کی بناتا تھا۔ ارلی 80s میں جب ہم لیٹ 70s میں جب ہم پڑھتے تھے تو اس وقت یہ واحد ایک انسٹیٹیوٹ تھا جو بیس بچوں کی بناتا تھا بہت اچھی، اور یہ اس وقت صرف 3 کلاس تک یہ اسکول ہوتا تھا۔ اچھا تو 3 کلاس تک میں نے یہاں سے تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد 3 سے لے کے 8 تک جو ہے ہمارے شہر کا واحد پرائیویٹ اسکول تھا اس وقت، آرمی پبلک اسکول۔ اچھا اس وقت شاید آپ کے بھی علم ہو کہ 80s میں جو ہے وہ پرائیویٹ اسکول کلچر بالکل بھی نہیں تھا۔ اچھا تو 8 تک وہاں سے، اس کے بعد میٹرک جو ہے میری کالونی ہائی اسکول سے تھی۔ ٹھیک تو 90s میں تو پھر آپ کو پتہ ہے پرائیویٹ اسکول کی ایک بھرمار شروع ہوگی اور ایک جی کمپٹیشن ایسا لامتناعی شروع ہوا جو ہاں آج تک جاری و ساری ہے۔ بالکل ایسا ہے۔ تو اس کے بعد گریجویشن میری پنجاب یونیورسٹی کی ہے، اچھا ٹھیک، اور ماشاء اللہ۔ جو میرا LLB ہے وہ میں نے پھر SM لاء کالج کراچی سے کی۔ ٹھیک۔ سر، آپ نے وکالت کا آغاز کب شروع کیا؟ اور میں بتاؤں، آپ سے پوچھوں کہ وکیل بننے کا شوق آپ کو تھا یا آپ کے والد صاحب نے کہا کہ آپ کو وکیل بننا ہے؟ میرا بائی فیملی میں وکیل ہوں۔ میرے اچھا والد صاحب سینئر ایڈوکیٹ تھے، انہوں نے تقریباً 40 سال سے زیادہ اس پروفیشن کی خدمت کی۔ اچھا ایک نامی گرامی سول لائر تھے وہ، جن کی پوری ڈویژن بھر میں شناخت تھی، چودھری محمد نصر اللہ ایڈوکیٹ صاحب، مرحوم اللہ انہیں ذریق رحمت کرے، کروٹ جنت الفردوس میں اپنے حبیب کے صدقے جگہ عطا فرمائے۔ تو ان کی خواہش تھی بہت شدت کے ساتھ، کیونکہ میں ان کا ایک ہی بیٹا تھا، کہ میں ان کی یہ جگہ سنبھالوں جہاں آج بیٹھا ہوں۔ اچھا تو خود بھی کچھ تھا شروع سے ہی، چونکہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں بھی رہے۔ اچھا جیسے ہی کالج میں انٹر ہوئے تو اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں انوالو ہو گئے، اور پھر تھرو آؤٹ اسٹوڈنٹ پالیٹکس، اور اس کے بعد جو جنرل پالیٹکس ہے اس میں بھی بھرپور حصہ لیتے رہے۔ تو وہ ان ساری ایکٹیویٹیز کے لحاظ سے یہ فورم جو ہے، یہ پلیٹ فارم جو ہے لائر کمیونٹی کا، اچھا یہ ایک بیسٹ فورم تھا جس سے آپ کی آواز جو ہے وہ سوسائٹی میں سنی جا سکتی تھی۔ بالکل تو الٹیمیٹلی ہوتا تو وہی ہے جو میرے رب کو منظور ہوتا بالکل ہے، میرے رب کو یہی میرا رزق منظور تھا، اور یہاں پہ میں آج موجود ہوں۔ ٹھیک۔ سر، آپ کس طرح کے کیس ہینڈل کرتے ہیں؟ میں زیادہ تر کرمنل سائڈ پہ ہی، رائٹ فرام دا فرسٹ ڈے میں کرمنل پریکٹس ہی ہے میری کرمنل سائڈ پہ۔ ادروائز دوسرے جو کیسز ہوتے ہیں، فیملی کیسز یا سول کیسز، وہ بھی ساتھ ٹھیک ساتھ ہوتے ہیں۔ ٹھیک سر، ماشاء اللہ آپ جنرل سیکرٹری رہے ہیں، اب بار کے پریزیڈنٹ ہیں، سینئر قانون دان ہیں، تو سر ایک اچھے وکیل میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے، کیا دیکھتے ہیں آپ؟ اچھا وکیل بننے کے لیے یہ خاص طور پہ بہت اہم آپ کا سوال ہے، ینگ لائرز کے لیے خاص طور پہ ڈیووشن اس پروفیشن کے ساتھ اس کی ہونا۔ اور اچھا وکیل وہی بن سکتا ہے جس کے پاس آپشن کوئی اور نہ ہو، جس کی واحد آپشن یہی ہو کہ میں نے اچھا وکیل ہی بننا ہے۔ تو وہ جب اس ڈیووشن کے ساتھ اس فیلڈ میں آتا ہے اور کتاب کو اپنا دوست بنا لیتا ہے اور اس پروفیشن کو اپنا پراپر ٹائم دیتا ہے، جو بھی کورٹ آرس ہیں، کورٹ آر شروع ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے اور کورٹ آر ختم ہونے کے آدھا گھنٹہ بعد، اور اس کے بعد ایوننگ ٹائم میں اپنے صبح کے کیسز تیار کرنا۔ تو میجر اگر اس کو باٹم لائن دیں
تو وہ ڈیووشن ٹو دس پروفیشن. جب بچہ کوئی بھی نیا جو اس پروفیشن میں آتا ہے وہ ڈیووٹیڈ ہوتا ہے, محنت کرتا ہے, محنت کا پھل جو ہے وہ احمد محمود صاحب اللہ پاک ضرور دیتا ہے. یہ نہیں کبھی ہو سکتا کہ آپ محنت کریں اور آپ کو اس کا پھل جو ہے میرے رب کی کائنات میں, اس کائنات کا جو رب ہے وہ آپ کو اس کا پھل نہ دے, یہ ممکن نہیں ہے. سر, بار اور بینچ کے تعلق کو کس طرح مزید بہتر کیا جا سکتا ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے آپ کا. آج کے دور میں ہمارا سب سے بڑا المیہ یہی جاری ہے. بار اور بینچ میں ایک تناؤ اس ٹائم موجود ہے. اس تناؤ کی وجہ یہ کہ جو ایک ڈس بیلنس آ گیا پورا ایک سسٹم کے اندر. جب ہماری 2007-8 میں ایک لائر موومنٹ شروع ہوئی, تحریک شروع ہوئی عدلیہ بحالی کی, تو اس عدلیہ بحالی کی تحریک میں جو ایک بار اور بینچ کے درمیان تعلق جس طرح دو پہیوں کا ہم کہتے ہیں, تو دو پہیوں کے درمیان ایک فاصلہ بھی موجود ہوتا ہے. کبھی بھی دو پہیے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہوتے. وہ تحریک شروع ہوئی, تحریک تو ختم ہوگی, لیکن بار اور بینچ کے وہ دو پہیوں والا فاصلہ جو ہے نا وہ انفارچونیٹلی ختم ہو گیا. وہ جوڈیشری اور وکلا جو ہماری خاص طور پہ ٹاپ ٹیئر ہے ان کے درمیان وہ اس طرح کے ایک فرینڈشپ والے ماحول بن گئے کہ وہ ایک بالکل ہی ایک علیحدہ سمت میں وہ سارا معاملہ چل پڑا. اب جب اس چیز کو ریورس گیئر لگ گیا تو وہ چیزیں پرابلمٹک ہو رہی ہیں. تو اصولی طور پہ تو بار اور بینچ میں جو ایک ریلیشن شپ ہے بہتر معاملات چلانے کے لیے, کیونکہ قانون کی حکمرانی کے بغیر تو کوئی معاشرہ چل نہیں سکتا. جب تک قانون پریویل نہیں کرے گا, قانون کی حکمرانی, قانون کی عمل درآمد موجود نہیں ہوگا, تب تک معاشرے میں بیلنس نہیں قائم ہو سکتا. تو اب وہ چیزیں واپس اسی جانب گامزن ہیں, جس کی وجہ سے مشکلات کا سامنا تو ہے, لیکن الٹیمیٹلی میں بڑا آپٹیمسٹک بندہ ہوں. تو میں آپٹیمسٹک ہوں کہ اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. ود دا پیسج آف ٹائم جو ہے معاملات بہتری کی طرف جائیں گے اور بہتر ہوں گے. ٹھیک. سر, پاکستان کی عدالتوں میں کیس سست روی کا شکار کیوں ہو جاتے ہیں, اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ اس میں ملٹیپل ریزنز ہیں. اس میں بہت جگہوں پہ بینچ کا قصور بھی ہوتا ہے, بہت جگہوں پہ ہمارا اپنا بطور وکیل ہمارا قصور بھی ہوتا ہے, اور بہت جگہوں پہ کلائنٹس کا بھی قصور ہوتا ہے. وکیل بیسیکلی ریپریزنٹ کر رہا ہوتا ہے اپنے کلائنٹ کو, اس کے ساتھ ساتھ وہ اسسٹ کر رہا ہوتا ہے کورٹ کو. یہی اس کی پروفیشنل ذمہ داری ہیں. آپ میرے کلائنٹ ہیں تو آپ کا جو بھی پرابلم ہے میں نے اسے قانونی نظائر کی روشنی میں نے رکھنا ہوتا ہے عدلیہ کے سامنے. اچھا, اس میں ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات ایک سائڈ جو ہے وہ چاہ رہی ہوتی ہے کیس کو لنگر آن کرنا, تو وکیل صاحب جو ہیں وہ اس کو اسی طرح چلا رہے ہوتے ہیں. اور ہوتا پھر وہاں پہ یہ ہے کہ جب آگے جج اچھا بیٹھا ہو وہ لنگر آن نہ ہونے دے. وکیل صاحب جتنا مرضی چاہیں وہ ایک آدھ دو موقع دے دیں گے, اس کے بعد وہ نہیں دیں گے چانس. لیکن بعض ججز ایسے بھی بیٹھے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کوئی نہیں, پیشیاں لے رہے ہیں تو وکیل صاحب ہی لے رہے ہیں, چلتا ہے چلتے رہے. وہ اپنے انہوں نے جو پوائنٹس بنانے ہوتے ہیں مہینے کے آخر میں چھوٹے موٹے کیسوں میں بنا کے وہ پورے کر لیتے ہیں. اور معاملات کو جب تک یہ پوائنٹنگ سسٹم پہ توجہ دینے کی بجائے انصاف فراہم کرنے کی جانب توجہ مبذول نہیں ہوگی بینچ کی, عدلیہ کی, اس وقت تک یہ معاملات سست روی کا شکار رہیں. ٹھیک. سر, ایک وکیل معاشرے کی اصلاح کے لیے کیا کردار ادا کر سکتا ہے اس معاشرے میں رہتے ہوئے, کیونکہ وکیل کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہوتی ہے انصاف کے حوالے سے, انصاف کو پروموٹ کرنا, تو اس حوالے سے بتائیے گا. یہ آپ نے میری طبیعت کے میرے مزاج کے مطابق سوال کیا. کیونکہ میں پریزیڈنٹ بار بنا ہوں تو احمد محمود صاحب وکلا سے زیادہ سول سوسائٹی کو مجھ سے توقعات وابستہ ہیں. کیونکہ میں رائٹ فرام دا فرسٹ ڈے, جس طرح آپ کو بتایا کہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں رہے, اسٹوڈنٹ لائف جب مکمل ہوئی پریکٹیکل لائف میں آئے تو پھر جنرل پالیٹکس میں آ گئے. تو اس حوالے سے خود تو کبھی جنرل پالیٹکس کا الیکشن نہیں کنٹیسٹ کیا, لیکن جو بھی بندہ ایکٹیولی جنرل پالیٹکس میں پارٹیسپیٹ کرتا ہے بغیر کسی عہدے کے, اس کی خواہش ہوتی ہے کہ معاشرے میں جو بگاڑ موجود ہے وہ ختم ہو اور معاشرے میں بہتری آئے, معاشرے کے جو معاملات ہیں وہ بہتر انداز میں چلیں.
اس سلسلے میں تو ہمیشہ سے کوشش کرتا رہا ہوں. بطور وکیل بننے سے پہلے سے میں کوشاں ہوں ان معاملات میں، سول سوسائٹی کے معاملات جو ہیں، جو ہماری روزمرہ کی زندگی میں معاشرے میں جو پرابلمز ہیں، ان پہ میری محنت تو جاری و ساری ہے. اور بطور وکیل کیا ہر انسان کو، ہر پاکستانی کو یہ قانون آئین اختیار دیتا ہے کہ جہاں معاشرے میں کوئی معاملہ صحیح نہ چل رہا ہو وہ وہاں پہ جا کے سوال کر سکتا ہے. لیکن ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ ہم ابھی اس ترقی یافتہ ممالک یا ترقی یافتہ قوم کے اس لیول پہ نہیں پہنچے کہ ہم وہ کر سکیں. ہمارے اندر کوئی عام سول سوسائٹی کا آدمی اگر جا کے کسی پرابلم کی نشاندہی کرے گا، یعنی وہ اگر کسی تھانے میں جا کے کہے گا مرر کو کہ مرر صاحب آپ اپنا کام نہیں کر رہے، آپ بیٹھے گپے لگا رہے ہیں، یا وہ کسی رجسٹری برانچ میں جا کے کہے گا کہ اپنا رجسٹرار صاحب آپ اپنا کام نہیں کر رہے، یا کسی عدالت میں جا کے کھڑا ہو کے کہے گا جج صاحب آپ کا جو یہ ریڈر ہے یہ رشوت لے رہا ہے، تو الٹا اسی غریب آدمی کو جو ہے وہ کار سرکار میں مداخلت کا پرچہ دے کے اندر کر دیا جائے گا. تو وکیل کو ایک، جو آپ کا بنیادی سوال تھا کہ وکیل کو ایک اختیار کے ساتھ ساتھ ایک طاقت بھی ہے، اس کے پاس ایک سوسائٹی میں اس کے پاس ایک رتبہ بھی موجود ہے، اس کی بات سنی جاتی ہے. تو وکلا کو چاہیے، میں آپ کی بات سے 100% جو آپ کے سوال کا بنیادی مقصد تھا اس سے متفق ہوں کہ وکلا کو یہ چاہیے کہ وہ اگر وہ سارے وکلا اس چیز کو عزم اپنا بنا لیں کہ وہ سول سوسائٹی میں ہونے والے جو معاملات ہیں ان پہ وہ آواز اٹھائیں گے اور مداخلت کریں گے تو یقیناً بہت جلدی معاملات بہتر ہو جائیں گے. تو میں وکیل ہونے کے ساتھ ساتھ میں تو جس دن کا پریزیڈنٹ بنا ہوں میں تو یہ کر رہا ہوں. مثال کے طور پہ ہمارے شہر میں ایک یہ جو ابھی قلعہ دراوڑ پہ اپنا جیپ ریلی ہوئی، اس سلسلے میں شاید آپ کے علم میں ہو کہ ہمارے پورے ڈسٹرکٹ بھر میں جو ہے وہ میلے لگائے گئے اس کی پروموشن کے لیے. لیکن انفارچونیٹلی ڈسٹرکٹ انتظامیہ نے وہ میلے جو ہیں وہ ہمارے ہر شہر کا جو واحد سٹیڈیم ہے اس سٹیڈیم کے اندر لگا لیا. یعنی گھڑ دوڑ بھی اس سٹیڈیم کے اندر ہونی ہے، وہاں پہ اونٹ بھی اسی میں ناچنے ہیں، وہاں پہ موٹر سائیکل جیپیں بھی ادھر ہی دوڑائی جانی، اور یعنی وہاں وہ جو کرکٹ پچ یا فٹ بال گراؤنڈ ہے ان کی تباہی کا مکمل انتظام کیا گیا. تو میں فوری طور پہ میں اپنی کیبنٹ کے ساتھ، اپنے وکلا دوستوں کے ساتھ ہم نے وہاں پہ جا کے احتجاج کیا، ہم نے اسے رکوایا اور ہم نے یہ انشور کیا کہ وہاں پہ سپورٹس ایکٹیویٹی کے علاوہ کوئی وہاں پہ دوسرا کسی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوگی، وہاں پہ کوئی ریسٹورینٹس نہیں چلائے جائیں گے، وہاں پہ کوئی اس طرح کا کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوگی کہ کرکٹ پچ یا گراؤنڈ تباہ ہوں. اس کے بعد یہاں پہ رجسٹری برانچ میں بہت زیادہ پرابلمس تھے لوگوں کو، بہت رشوت ستانی جو ہے وہ عروج پہ تھی، کام نہیں ہو رہے تھے، لوگوں کی 3-3 4-4 ماہ کی جو ہے رجسٹریاں رکی پڑی تھیں. تو میں نے اس پہ بھی ایکشن لیا، 2-3 مختلف وقفوں کے ساتھ وہاں کے دورے کیے اپنی کیبنٹ کے ساتھ، اور الحمدللہ اگر آپ خود بھی جائزہ آپ جا کے لیں گے تو لوگ بھی بتائیں گے آپ کو کہ صدر بار کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارے معاملات بہت بہتر ہوئے ہیں اور رجسٹریاں ہماری اب روٹین میں ہو رہی ہیں. یہ اس طرح کے ایکٹس کرنے چاہیے. ٹھیک سر، ماشاءاللہ وکلا برادری نے آپ کو صدر منتخب کیا ہے، تو اب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ وکلا برادری کا کن الفاظ میں شکریہ ادا کریں جنہوں نے آپ کو پریزیڈنٹ بنایا ہے. دیکھیں جی، یہ کوئی بھی وکیل جو احمد محمود صاحب ہوتا ہے نا، جو پولیٹکس میں حصہ لیتا ہے، اس کا ایک خواب ہوتا ہے کہ وہ کسی دن اپنی بار کی ریپریزنٹیشن کرے، وہ کسی دن اپنی بار کا پریزیڈنٹ بنے. پریزیڈنٹ ایک ایکسٹریم سیٹ ہے کسی بھی کچہری کی، چاہے وہ تحصیل کورٹ ہے، چاہے وہ ڈسٹرکٹ کورٹ ہے، چاہے وہ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن ہے، چاہے وہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ہے. تو جس بار کا بندہ ممبر ہے اس کی ایکسٹریم لیول جو عزت ہے رب نے جو دینی ہوتی ہے، جس کی کسی کی خواہش ہوتی ہے، وہ پریزیڈنٹ کی ہوتی ہے. تو 19 سال پہلے جب میں نے یہ جوائن کی، اس پروفیشن کو جوائن کیا تھا، تو 2003 میں نے جوائن کیا. 2003 میں ہی میرے والد صاحب نے الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا پریزیڈنٹ کی سیٹ پہ، انفارچونیٹلی وہ لوز کر گئے تھے. تو میرا اسی دن سے یہ خواب تھا کہ میرے والد صاحب جس سیٹ پہ انہوں نے لوز کیا، میں انشاءاللہ ایک دن میں اس سیٹ پہ ضرور بیٹھوں گا. تو میں، یہ ممکن ہی نہیں تھا میرے ماں کی دعاؤں کے بغیر، اس رب کائنات کی
مہربانی کے بغیر اور میرے ان وکلا بھائیوں کی خاص طور پہ میں اگر کہوں کہ میری بار کی یوتھ اور میری جو بار کے کچے کے ووٹر ہیں، میرے وسیبی سرائکی بھائی جو ہیں، ان کی شفقت کے بغیر میں کبھی بھی صدر نہ بن پاتا. تو میں اپنی پوری بار کا، چونکہ اب میں صدر بن چکا ہوں، تو اب میں وہ صرف ان ووٹرز کا نہیں، کسی گروپ کا نہیں، میں پوری بار کا پریزیڈنٹ ہوں اور پوری بار کی ریپریزنٹیشن جو ہے وہ میرے ذمہ ہے. اور الحمدللہ آج 7 تاریخ ہے اور 8 جنوری کو الیکشن ہوا تھا. اس حساب سے پورے 2 ماہ آج تقریباً مکمل ہو رہے ہیں. تو ان 2 ماہ میں جتنے وکلا صاحبان میرے پاس کسی کام آئے ہیں، میں نے یہ چیز نہیں دیکھی کہ ان کا کس گروپ کے ساتھ، کس برادری کے ساتھ تعلق ہے، کون سی زبان وہ بولتے ہیں. بے لوس ان کی خدمت کا سلسلہ جاری ہے اور یہ جاری و ساری رہے گا. ٹھیک. سر اس بار کو لے کے ایز اے پریزیڈنٹ ان فیوچر آپ کے کیا پلانز ہیں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے؟ اپنے ٹینور میں کیا کام کروائیں گے وکلا کے لیے؟ احمد محمود صاحب، ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز. یہ آپ نے ہماری بار روم دیکھا بھی، اس کی جتنی آپ کو خوبصورتی نظر آ رہی ہے، اور اگر اندر بھی آپ جا کے دیکھیں جتنی خوبصورتی ہے، یہ الحمدللہ رب العالمین 2010 میں جب میں جنرل سیکرٹری تھا اس وقت یہ سارے میرے کرائے ہوئی کام ہے. اچھا. اس کی یہ سامنے اس کا جتنا فرنٹ ایلیویشن ہے، اس کا یہ باہر جو ٹیرس موجود ہے، اچھا. بار روم کے اندر کا سارا فرنیچر، ساری خوبصورتی، اس کی اچھا. فال سیلنگ، اس کے پنکھے، اے سی، ہر چیز پورا میرا کرائے ہوئے کام ہے. ماشاء اللہ. اور اب بھی آتے ہوئے جب آئے ہیں، ہم الیکٹ ہوئے ہیں، تو ہم نے فوری طور پہ لوگ تو جو آتے ہیں وہ آخری مہینوں میں جا کے کام کرواتے ہیں ڈیولپمنٹ کے جو ہیں، کیونکہ آپ کا کویسچن پرٹیکولرلی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے تھا. جی. ہم نے پہلے مہینے میں ہم نے ڈیولپمنٹ ورک شروع کرا دیا. اگر آپ انٹرویو کے بعد میں آپ کو خود وزٹ کراتا ہوں کہ ہم نے سب سے پہلے تو اپنی کینٹین جو بہت برے حالت میں تھی، وہاں پہ کوئی بھی عزت دار بندہ بیٹھ کے چائے کا کپ نہیں پی سکتا تھا. ہم نے اسے اسٹیٹ آف دی آرٹ کینٹین بنایا. اس کو پورا اس کا کنسٹرکشن ورک دوبارہ سے کروا کے اسے ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ کینٹین بنایا، اور اس کا بہت زبردست ٹھیکہ بھی اس کا لیز آؤٹ ہوا. اس کے بعد ہماری بار میں ایک بہت بڑی کمی تھی کہ پریزیڈنٹ آفس نہیں تھا. ہمارے جو بار کا پریزیڈنٹ آفس تھا وہ انفارچونیٹلی ایک سابقہ رجیم کے ہمارے پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں وہ لیڈیز بار روم میں اسے کنورٹ کر گئے تھے. تو وہ لیڈیز بار روم وہاں پہ بھی ہماری وکلا بہنیں بیٹھتی ہیں. وہ کہ ہمیں بہت سارے دوستوں نے کہا کہ آپ اسے خالی کرا کے انہیں لیڈیز کو اوپر شفٹ کرا دیں، لیکن ہم نے قطعی طور پہ یہ مناسب نہیں سمجھا کہ جہاں پہ اب ہماری وکلا بہنیں اکوموڈیٹ ہو رہی ہیں ہم انہیں ڈسٹرب کریں. ہم نے ایک جگہ جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، وہ جگہ ہم نے نکال کے تو وہاں پہ ہم نیا پریزیڈنٹ آفس جو ہے وہ وہاں پہ بنا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے وہ باقاعدہ ایک اپنے بار کے نیا سیکریٹریٹ بنانے کے لیے ہم وہ چیف جسٹس آف پنجاب کو پچھلے دنوں ملاقات ہوئی، ان سے اس سلسلے میں بات بھی ہوئی، اور انہوں نے تحریری ایک ڈیمانڈ کی. انہوں نے کہا کہ آپ لکھیں اور ہم آپ کو وہ جگہ دیتے ہیں، آپ سیکریٹریٹ وہاں پہ بار کا بنائیں. اس کے علاوہ میں ایک اپنی یہ ہمارے جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں یہاں پہ پانی، پینے کے پانی کا بہت شدید مسئلہ ہے. آرسینک والا پانی ہے، لوگ یا تو منرل واٹر استعمال کرتے ہیں یا دور دراز علاقوں سے لے کے آتے ہیں. تو ہم یہ اپنے بالکل بار روم کے ساتھ جو ہے یہاں پہ کچھ مخیر حضرات کے ساتھ مل کے یہاں پہ ایک آر او پلانٹ جو ہے، واٹر فلٹریشن پلانٹ جو ہے یہاں پہ لگانے لگے ہیں، جس سے پوری بار کے پریمیسز میں جتنے وکلا صاحبان اور منشی صاحبان یا سائلین بھی جو آئیں گے وہ اس سے مستفید ہوں گے، اور فلٹرڈ واٹر جو ہے وہ منرل واٹر وہ پئیں گے مفت میں. یہ صدقہ خیر کے کام ہے. تو اس سے ہٹ کے بھی جو ہمارے پاس 365 دن ہے، 365 دن میں جو ممکن ہو سکا، آج کے دن تک جو سب سے ہمارے ایک نگلیکٹڈ کارنر ہے کہ ہمارے پاس یہاں پہ وکلا کالونی کوئی نہیں ہے. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ بہاولپور میں وکلا کالونی موجود ہے، بن گئی ہے، بہاول نگر میں بھی موجود ہے وکلا کالونی، لیکن یہاں رینبیا خان میں نہیں ہے. تو اس سلسلے میں میری ڈی سی صاحب سے میٹنگز چل رہی ہیں، اور انشاءاللہ میرا جو سب سے بڑا خواب ہے اس سال میں، جو میری خواہش ہے کہ میں اس کی بنیاد رکھ جاؤں، وہ وکلا کالونی ہے کہ میری بار کے ہر وکیل کے پاس اپنی چھت ہو، اپنا گھر ہو. یہ میرا ایک بہت بڑا خواب ہے. اس کی تکمیل کے لیے میں انشاءاللہ ہر مرحلے تک جاؤں گا. ٹھیک سر، آپ سینئر قانون دان ہیں، تو اگر میں جنرل سیاست کے حوالے سے بات کروں
تو جنرل سیاست کے حوالے سے آپ کی کوئی ایفیلیشن ہے؟ جی یہ ممکن نہیں ہے احمد محمود صاحب کہ آپ کی ایفیلیشن نہ ہو. آپ اگر ووٹر ہیں تو آپ ووٹ دیتے ہیں کسی کو تو آٹومیٹکلی آپ کی ایفیلیشن ہو جاتی ہے. تو ایفیلیشن رہی ہے ہمیشہ سے. میں 84 سے جب ہم نے کچھ تھوڑا سا نوجوانی میں قدم رکھے تو تب سے میری ایفیلیشن پیپلز پارٹی کے ساتھ رہی. کالج دور میں اس کے بعد بڑے بھرپور طریقے سے عہدہ کبھی نہیں لیا لیکن بڑی ایکٹیو پالیٹکس کی. اور اس کے بعد تقریباً کوئی 2011-12 سے جو ہے وہ عمران خان صاحب کو فالو کر رہے تھے. پی ٹی آئی کو بڑا بھرپور سپورٹ کیا پچھلے الیکشن میں. اور یہاں سے ہمارے شہر کی 3 سیٹیں ہم جیتے, ایم این اے کی بھی اور ایم پی اے کی بھی دونوں. لیکن انفارچونیٹلی یہاں کے ہمارے جو نمائندے ہیں خاص طور پہ ایم این اے صاحب بھی اور ایم پی اے صاحبان بھی, انہوں نے عوام کو بہت مایوس کیا. وہ بس لیڈر کا نظریہ کچھ اور کہ وہ فصلی بٹیروں کی طرح بس آئے اپنی سیٹیں جیتنے کے لیے اور بس اپنے مقاصد پورے کیے. انہوں نے یہاں کی عوام کو بہت مایوس کیا. تو پولیٹیکل ایفیلیشن تو ہر ایکٹیو ووٹر کی رہتی ہے. ان فیوچر کیا پلانز ہیں؟ آنے والے الیکشن میں پارٹیسپیٹ کریں گے آپ بار کے سیاست کے حوالے سے, جنرل سیاست؟ اصل میں ہمارے جو جنرل پالیٹکس ہے نا احمد محمود صاحب بہت مہنگی ہو گئی ہے. ہماری سوسائٹی ایسی ہو گئی ہے کہ آپ کو بہت اچھا کینڈیڈیٹ بھی مل جائے, جب تک اس کی لش پش نہ نظر آ رہی ہو, وہ V8 پر آتا ہوا نہ نظرے, اس کے بڑے بڑے ہولڈنگ لگے نہ نظر آئیں, ان کے جلسوں میں بریانیاں نہ چل رہی ہوں, تب تک ماحول الیکشن کا بنتا نہیں ہے. تو اللہ نے اگر کوئی توفیق دی کہ اتنا خرچہ کرنے کے قابل ہو گئے تو کبھی لڑیں گے انشاءاللہ. ٹھیک. کیوں نہیں. موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے کیا کہیں گے ایز اے قانون دان؟ اس ٹائم تو بہت گرم ہے جی. وہ جیسے پرویز الہی صاحب نے اگلے دنوں کہا کہ اتنی بڑی دیگ چڑھی ہوئی ہے تو کچھ تو ہوگا. تو مجھے تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ یہ ساری جتنی اس ٹائم کرنٹ مومنٹم بنا ہوا ہے شاید بنوایا ہی پرویز الہی صاحب نے اپنے لیے, کیونکہ وہ بس وہ نظر آ رہے ہیں ہر طرف. جلسے کوئی کر رہا ہے, جلوس کوئی نکال رہا ہے, ٹاک شوز کوئی کر رہا ہے, لیکن الٹیمیٹلی نگاہ سب کی جو ہے وہ مرکز نگاہ جو ہے وہ ناتا اسی ہے. تو بہرحال کھلبلی تو ہے, لیکن میرے خیال میں ذاتی طور پہ میرا خیال ہے کہ چائے کی پیالی میں طوفان ہی ثابت ہوگا. اور یہ حکومت جو ہے اپنے 5 سال تو پورے کرے گی, اس کے بعد دیکھیں پھر کیا بنتا ہے. رحیم یار خان کے شہر کے کیا مسائل ہیں یہاں پہ؟ تو سر ایک سب سے بڑا جو مسئلہ پچھلے 20 سال سے چل رہا تھا وہ تو تھا میگا سیوریج پروگرام کے نام پہ ایک پروجیکٹ شروع ہوا تھا مشرف دور میں. اور وہ پروجیکٹ ایسا وبال جان اس شہر کے لیے بنا کہ وہ جس سڑک کے نیچے سے گزرا وہ سڑکیں آج تک تباہی اور بربادی کا شکار ہیں. اب وہ سڑکیں دوبارہ بنا رہے ہیں یہ موجودہ رجیم والے, تو لیٹس سی کہ وہ اس کا بیس ورک دوبارہ صحیح کیا گیا ہے یا یہ سڑکیں بھی عوام کا پیسہ اجاڑنے کے باعث ہی بنیں گی. اور اگر بیس ورک نہ کیا گیا ہوا, بغیر بیس ورک کے وہ کام کیا جا رہا ہے دوبارہ, تو یہ بس اسی طرح ہوگا, 1.5 سال میں یہ سڑکیں بیٹھ جائیں گی. آپ یقین کریں کہ وہ میگا سیوریج پروجیکٹ جن سڑکوں کے نیچے سے گزرا وہاں پہ ہم نے پوری ٹریکٹر ٹرالیاں ڈوبتے دیکھی, پوری جیپیں جو ہیں وہ ڈوبتے دیکھی, وہ مطلب ایسے جاتی تھی اور غائب ہو جاتی تھی اندر. تو بڑا نقصان اس شہر کا کیا. اس کے بعد اس شہر میں ایک بہت بڑا المیہ جو گزرا ہے بقول کسی سیانے کے کہ اگر آپ معاشرے کو صحت مند رکھنا چاہتے ہیں تو کھیلوں کے میدان آباد کریں, ہسپتال خود بخود ویران ہو جائیں گے. تو ہمارے شہر میں ہسپتال آباد ہو رہے ہیں, کھیلوں کے جو میدان ہیں وہ ویران کیے جا رہے ہیں. ہمارے شہر کا ایک بہت بڑا اسٹیڈیم جو واحد اسٹیڈیم تھا اسے کنورٹ کر دیا گیا ہسپتال میں پریکٹیکلی. وہاں پہ شیخ زاید ہسپتال بنا دیا گیا جو محمود اسٹیڈیم تھا, اس کے بدلے ایک چھوٹا سا اسٹیڈیم دیا گیا, وہ بھی خستہ حالی کا شکار ہے, اس پہ توجہ نہیں ہے. تو اتنا بڑا شہر ہے جس کی 7-8 لاکھ آبادی ہے, وہاں پہ 7-8 لاکھ آبادی کے لیے ایک اسٹیڈیم کیا کر سکتا ہے. ایک بہت زبردست یہاں پہ میلہ گراؤنڈ ہمارا ہوتا تھا جو پاک فوج کو لیز پہ دیا گیا تھا کہ کینٹ وہاں پہ بنائے, کیونکہ اس وقت کینٹ کی اور کوئی جگہ نہیں تھی. تو اب کینٹ باقاعدہ بن چکا ہے,
لیکن اس کے باوجود وہ جگہ پاک فوج کے پاس ہی ہے، وہ کیسوں میں معاملہ چل رہا ہے. وہ جگہ اگر خالی ہو جائے تو وہ تقریباً میرا خیال 60-70 ایکڑ کے قریب جگہ ہے، وہاں پہ ایک بہت زبردست اسٹیڈیم بن سکتا ہے. کیونکہ جب تک ہم اپنے نوجوانوں کو کھیلوں کی ایکٹیویٹیز میں انوالو نہیں کریں گے اور وہ صرف موبائل پہ پب جی کھیلتے جائیں گے تو وہ ایک دہشت گرد معاشرے کی طرف ہی ان کا رجحان جائے گا. وہ ایک اچھا صحت مند معاشرہ بنانے کے وہ قابل نہیں بن سکیں گے. تو یہ بہت بڑے مسائل ہیں ہمارے شہر میں. ہسپتال جو ہے سرکاری ہاسپٹل وہ صرف ایک ہے. پچھلے 30-40 سال میں کوئی نیا اسکول نہیں ہمارے شہر میں بنا، کوئی نیا کالج نہیں ہمارے شہر میں بنا. ایک ہی خواجہ فرید کالج جو ہے وہی موجود ہے آج بھی. یہ بہت سارے مسائل ہیں. اب یہ ہے کچھ حد تک یہ گورنمنٹ جو موجودہ ہے ان مسائل پہ توجہ دے رہی ہے. اللہ کرے یہ کنٹینیوٹی رہے. تعلیم، صحت کی بنیادی سہولیات ہر بندے کا جو حق ہے وہ انہیں ملیں. کھیلوں کے گراؤنڈز جو ہیں وہ آباد ہوں، بہت بہتری آ جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک. سر ہم نے قانون کے حوالے سے بات کی، سیاست کے حوالے سے بات کی. اب میں پوچھوں گا کہ آپ کو ادب سے کتنا لگاؤ ہے؟ ادب سے لگاؤ بس پورا پورا. لٹریری اتنا زیادہ نہیں، بس جو چیز اچھی لگے اسے پڑھتے ہیں. ٹھیک. سیر و سیاحت کا کتنا شوق ہے؟ پاکستان کے کون کون سے شہر اچھے لگتے ہیں؟ فیوریٹ شہر کون سا ہے؟ یہ میرا فیوریٹ مشغلہ جو ہے وہ سیر و سیاحت کا. اچھا، پاکستان تقریباً جو ہے وہ سارا میں نے ایکسپلور کیا ہوا ہے. ماشاء اللہ. بلوچستان ہو یا گلگت بلتستان ہو، KPK ہو یا سندھ ہو، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا ہر انچ جو ہے وہ میرا گھر ہے. اور میں اب یہ کچھ 3-4 سال ہوئے ہیں کو اپنی مصروفیات کی وجہ سے نہیں نکل سکے، لیکن ہر سال جو ہے 2 ٹور ضرور ہوتے تھے، ایک فیملی کے ساتھ اور ایک دوستوں کے ساتھ. تو وہ اسے ریکنٹینیو ابھی کرنا. ابھی بھی پاکستان میں بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جو نہیں دیکھ سکے. پاکستان ایک ایسا ملک ہے سیاحت کے حوالے سے کہ جس میں جو کچھ چند مذہبی لحاظ سے یا چند سیکیورٹی کے لحاظ سے جو ایشوز ہیں انہیں ریزالو کر لیا جائے تو دنیا کے لیے بہترین ملکوں میں سے ایک ملک ہے یہ سیاحت کے لیے. اور اگر سیاحت پہ ہی آپ توجہ دیں تو آپ کو اتنا ریونیو جنریٹ ہو جائے کہ آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت نہ رہے. ٹھیک. آپ کی اس کامیابی کے سفر میں دوستوں کا، اساتذہ کا، والدین کا کتنا ساتھ رہا؟ بہت. میں جو میرا پولیٹیکل کیریئر ہے وہ تو مرہون منت ہی میرے والد صاحب کا، کیونکہ میرے والد صاحب ایک بڑے ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتے تھے پالیٹکس میں، اور ان کا تعلق بھی اس پارٹی سے تھا جو سمبل آف پالیٹکس سمجھی جاتی تھی، نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب کی پاکستان ڈیموکریٹک پارٹی. جو ایوب خان کے دور کی بات ہو یا بھٹو صاحب کے دور کی، ضیاء الحق کے دور کی بات ہو یا اس کے دور، جتنا عرصہ نوابزادہ صاحب زندہ رہے ہیں پاکستان کی سیاست ان کے گرد ہی گھومتی تھی، خاص طور پہ اپوزیشن کی پالیٹکس جو ہے. تو وہ صوبائی نائب صدر تھے ان کی پارٹی کے. تو پالیٹکس میں ڈیموکریسی جو ہے وہ تو ہمیں انہوں نے سکھائی میرے والد صاحب نے، اور باہر پالیٹکس کا شوق بھی انہیں دیکھ کے ہی پیدا ہوا. تو پالیٹکس میں تو مجھے میرے والد صاحب سے تربیت بیسکلی گھر سے ہی ہے، اور مجھے اساتذہ بھی بہترین ملے جنہوں نے بڑی زبردست. اس وقت اساتذہ کا بھی تعلق جو ہوتا تھا وہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایک دوستی والا ہوتا تھا، تربیت والا ہوتا تھا، علم والا ہوتا تھا. تو وہ اس میں یہ سختی نہیں ہوتی تھی. نمبر گیم اس ٹائم اتنی نہیں ہوتی تھی، وہ نمبر 1 بننے کا چکر اتنا نہیں ہوتا تھا. یہ 1100 میں سے 1100 نمبر لینے والا رواج نہیں تھا. ہم لوگ یاد ہے کہ میٹرک 400 پلس نمبروں میں پاس کر کے، گریجویٹ بھی 400 پلس نمبروں میں پاس کر کے بڑے خوش تھے سب. اب تو نمبر گیم چل پڑی ہے. اب اساتذہ کے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں اسٹوڈنٹس کے ساتھ وہ دوستی والا ماحول رکھیں. اور اس کے بعد جب پریکٹیکل لائف میں آ گیا تو پھر دوستوں کا کردار بڑا بھرپور رہا. یہ تو ایک پالیٹکس جو ہے وہ احمد محمود صاحب وہ تو ہے ہی دوستوں کی گیم، ساری ٹیم ورک ہے، اور ٹیم آپ کی دوستوں کی ہوتی ہے. جب تک آپ کی ٹیم اچھی نہیں ہوگی آپ خود بھی کبھی جیتنے کے جو ہے وہ قریب نہیں جا سکتے. تو میں اپنا مشکور ہوں ہمیشہ پوری ٹیم کا، اپنے پیرنٹس سے لے کے اساتذہ اور آج کے دوستوں تک. ٹھیک. کھانوں کے حوالے سے بات کروں تو کھانوں میں کیا کیا پسند ہے؟ فیوریٹ ڈش کون سی ہے؟ میری فیوریٹ ڈش تو جو اچھی پکی ہو. کھانوں کا شوقین ہوں، زبان
دونوں طرف بڑی چلتی ہے، زبان بولنے میں بھی بڑی چلتی ہے اور زبان ذائقے کے لحاظ سے بھی بڑی چلتی ہے. ذائقوں کا شوقین ہوں، کھانوں کا شوقین ہوں، آؤٹنگ کا شوقین ہوں. دوستوں کے ساتھ باہر آؤٹنگ کے لیے، ہوٹلنگ کے لیے آنا جانا رہتا ہے. تو بلکہ متلاشی ہوتے ہیں کہ کہاں کوئی اچھی نئی چیز بن رہی ہے وہاں جا کے کھائیں. یہ ایکسپلور کرنی چاہیے، لائف آپ کی چھوٹی سی ہے، اسے انجوائے کرنی چاہیے. آپ کی آئیڈیل پرسنالٹی کون ہے؟ آئیڈیل قائد اعظم بعد از محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. فیوریٹ پرسنالٹی تو نو ڈاؤٹ بطور مسلمان ہمارے نبی دو جہان آقا کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح، جنہوں نے ہمیں یہ آزادی جیسی نعمت اس خطے میں دلائی. اور خواہش ہے کہ پاکستان ان کے نظریات کے مطابق دوبارہ اس روش پہ آ جائے جو انفارچونیٹلی ان کے خیالات، ان کے نظریات سے آج بہت دور جا چکے ہیں. تو ایک خواہش، ایک خواب ہے کہ اپنی زندگی میں پاکستان کو دوبارہ انہی نظریات پہ چلتا ہوا دیکھ پائیں جو قائد اعظم محمد علی جناح کے تھے، جن نظریات کے ساتھ ان کی ٹیم نے یہ ملک بنایا. ٹھیک سر، آخر میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، رحیم یار خان کی آواز، عوام کو، وکلا برادری کو آپ کا ایز اے پریزیڈنٹ کیا میسج ہے؟ میرا تمام آپ کے اس چینل کے توسط سے تمام صرف رحیم یار خان نہیں، پورے پاکستان کی عوام کو یہ پیغام ہے کہ بولیں، آواز اٹھائیں، مظلوم کو تنہا مت چھوڑیں، ظالم سے ڈر کے خاموش مت رہیں. یہ مت سوچیں کہ آج آپ اگر بولیں گے تو لوگ آپ کے مخالف ہو جائیں گے. عزت ذلت جو ہے وہ میرے رب کے ہاتھ میں. اس کی سب سے بڑی مثال میں بیٹھا ہوں کہ میں وائبرنٹ رہا. مجھے لوگ کہتے تھے کہ یار تم ہر بندے کے خلاف بولتے ہو. وہ ہر بندہ وہ ہوتا تھا جو ظالم ہوتا تھا. میں ہمیشہ مظلوم محکوم کے حق میں بولتا تھا. سوشل میڈیا، میری فیس بک، میری ٹائم لائن بھری پڑی ہے. اور الٹیمیٹلی جب میرا الیکشن یہ آیا تو لوگ کہتے تھے کہ یار اس کے خلاف تو پورا شہر ہے. آپ یقین کریں کہ جس پارٹی سے میں بلانگ کرتا تھا، پی ٹی آئی، اس پارٹی کی تمام لیڈرشپ میرے خلاف تھی. سٹنگ ایم پی اے میرے خلاف، دونوں سٹنگ ایم این اے میرے خلاف، اچھا، بیوروکریسی میرے خلاف، جوڈیشری میرے خلاف. 19 سال بار میں پولیٹکس جن دوستوں کا ساتھ دیا وہ سب تقریباً میرے خلاف. لیکن میرے رب کائنات نے مجھے عزت دینی تھی، وہ مل گئی. اور اگر میں وہ عزت لے کے آج وہ سب کچھ بھول جاؤں اور میں کہوں کہ میں تو صرف سیٹ انجوائے کروں، تو میں اب وہ جو اپنا ایک سوشل ورک کرتا تھا، مظلوم محکوم کی آواز بنتا تھا، وہ نہ بنوں، تو یہ تو اب ممکن نہیں ہے. اب تو وہ مجھ پہ قرض ہے. تو پورے پاکستان کے خاص طور پہ نوجوانوں کو، اور خاص الخاص ان لوگوں کے لیے جو صاحب استطاعت ہیں، جن کی آواز سنی جاتی ہے، ان سے میری درخواست ہے کہ وہ بولیں. وہ بولیں، وہ لکھیں، وہ آواز بلند کریں. یقین مانیں وہ آواز سنی جائے. ٹھیک سر، بہت شکریہ، آپ سے بات کر کے بہت اچھا بہت لگا. مہربانی ہے تھینک یو سر. آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. بہت مہربانی. جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا. ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی. تب تک اللہ حافظ، اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.